بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جی، نواز شریف کی سیاست دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایز پر آر پروڈکشن۔ یہ سارا کام 11 مئی کو ہونا، لیکن باقاعدہ طور پر اس وقت پنجاب کے سیکرٹری اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بتا دیا کہ نواز شریف صاحب کو صرف اور صرف چین سے واپس آنے دیں، ہم دوبارہ سے یہ کام شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے سیاست ان کی دفن ہو چکی۔ جس طریقے سے ان کو حکومت سپرد کی گئی ہے، اس کے بعد اب اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں رہی کہ نہ صرف عوام سے دھوکے کا عنصر بھی ان کی اس حکومت کے اندر شامل ہے، اور وہ ڈیل والا عنصر، وہ لندن پلان والا عنصر، یہ تمام چیزیں اب سامنے آتی بھی جا رہی ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں، ان تمام چیزوں کا اقرار جو عرفان صدیقی اور دیگر رہنما خود بھی اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو نواز شریف کی سیاست کو کسی بیانیے کے تحت جی ہاں زندہ کرنے کی اب باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ موجود حکومت مکمل طور پر سائڈ پہ ہوگی اور ایک سیاسی بیانیہ نون لیگ اپنا اب رن کرے گی ایک سیاسی سٹرکچر کے ساتھ۔ جی ہاں، اس کی تفصیل میں بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے صلح کرانے کی آفر کی ہے جی، کہ ہم صلح کروا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس پر بات کرنی ہے۔ اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں جی اچکزئی صاحب، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور اتنا بھونڈا وارنٹ گرفتاری ہے، اور یہ واقعہ کتنے عرصے پہلے کا اور مہینے پہلے کا، اور اب وارنٹ تک جائے گی اس موقع پر جب وہ خود احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر شیڈول بھی سامنے آ گیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ صلح کی کون کون سی کوششیں ہیں۔ اور ہاں، الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستوں سے متعلق دروازہ کھول دیا ہے۔ اب یہ نوشتہ دیوار ہے کہ جس دن بھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی اس کیس کے اوپر، جس سے متعلق غالب امکان ہے کہ اگلے کمنگ ہفتے منڈے سے آنورڈ یہ کیس لگ جائے گا، اس دن سے یہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ہاں، سازش اور وہ جو پلانٹ اور وہ جو ٹارگٹ والا آنسر ہے وہ آج آیا ہو گیا۔ تو ڈیٹیل میں جاتا ہوں، اور سب سے پہلے جی وہ جو دوستی کا ہاتھ اور مفاہمت کا ہاتھ کی ذرا میں آپ کو اصل چیز بتاؤں، کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ ان کے بس میں ہوتا تو معاملات شاید کسی سیاسی طریقے سے حل ہوتے، لیکن معاملہ آ رہا ہے طاقت کا۔ تو مفاہمت کا ہاتھ کچھ یوں بڑھایا گیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب، ان کو کل انہوں نے باقاعدہ جلسوں کا اعلان کیا، کیونکہ 6 رکنی اپوزیشن جو اتحاد ہے اس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، اور 5 مئی کراچی میں پہلا جلسہ ہے، اور 10 مئی فیصل آباد میں، پھر اسی طرح گو آن یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اعلان کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کے آج وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے جی بلوچستان کی طرف سے، اور وارنٹ گرفتاری میں لکھا گیا کہ محمود خان اچکزئی نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے۔ پولیس نے ریڈ کی تھی، 4 مارچ کو پولیس نے ان کے گھر پہ ریڈ کی تھی، اور محمود خان اچکزئی نے، حالانکہ محمود خان اچکزئی اس وقت گھر پر بھی نہیں تھے، اور باقاعدہ طور پر ان کی جماعت نے، پختونخوا نیشنل پارٹی نے باقاعدہ طور پر بڑا احتجاج بھی کیا تھا، اور انہوں نے خلل ڈالا ہے، اور اس لیے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور ریڈ بہت پرانی مقدمہ درج، مطلب تحقیق کا اعلان کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں مشکوک ہیں، اور مشکوک بھی اس طریقے سے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا رہی ہے جو اپنی طرف سے بڑی سرخی کی جماعت بنتی ہے جی، اور وہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو وزیراعظم تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے، بلوچستان میں حکومت بھی ان کی ہے، تو یہ طرف ہو رہا ہے۔ اور ایک طرف میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ نیب حکومت نیب کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر بات چیت کر رہی ہے، تمام اداروں کو اس سلسلے میں ڈاکومنٹیشن کرنے کا کہہ دیا ہے، اور اس میں جو اسمبلی کی جو ترامیم ہے پارلیمان کی وہ کس قسم کی کرنی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی لکھ کے دے دی ہے، مگر نیب کو بحیثیت ادارہ اس بات کا یقین ہے کہ ان کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ 67 نئے پروسیکیوٹرز کی خدمات حاصل کی ہیں، 67 نئے پروسیکیوٹرز، جن کی تنخواہ میرے اور آپ کی جیب سے جانی ہے جی، اور کام ان کا 2 ٹکے کا نہیں ہے۔ جو کیس بناتے ہیں اگلی حکومت میں ختم کرتے ہیں، جو کیس بناتے ہیں شرمندگی و ذلالت کے ساتھ اگلی حکومت میں ختم کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ادارے کو یہ اندازہ ہو کہ میں ختم ہونے جا رہا ہوں، تو وہ 67 پروسیکیوٹر کو مزید نہیں رکھتا، وہ چیزوں کو کسی اور طریقے سے سمیٹتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے یہ چیزیں۔ ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کے رہنما، آپ کو پتہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہوئے تھے، لیکن وہ تمام سافٹ ویئر اپڈیٹس میں ان کا بھی نام ذکر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اگر حکومت بنانے پر رضامند ہو جاتی ہے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کے بعد، اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ حکومت بنانے پر رضامند ہو جاتی، یعنی آفر کی گئی تھی نا، تو اسٹیبلشمنٹ سے اس کی صلح کرا دیتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح کراتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کلیم ہے جی، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ صلح ہو بھی سکتی تھی، کیونکہ جس طریقے سے یہ سارا
شطرنج کی بساط بنائی گئی تو یہ صلح ہونے میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ باقاعدہ تسلیم کرنا اور یہ کیونکہ یہ نہیں پتہ کن شرائط پہ صلح کرا سکتے، کیونکہ مین لیڈر کا مائنس کرنے سے متعلق تو ہم نے بہت زیادہ سنا کہ یہ کہا گیا کہ مائنس کر دیں، لندن چلے جائیں، یہ سب چیزیں تھی۔ کس گراؤنڈ پر، یہ ندیم افضل چند صاحب کو کوشش کروں گا میں اپنے پروگرام میں بلا لوں اور اسی وقت ان سے پوچھ لیا جائے کہ سر کس گراؤنڈ پہ آپ صلح کرا سکتے تھے۔ ہاں اتنا سمجھ آ گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کے مذاکرات کے لیے بلکہ تو عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہونا یا ان کا جیل سے باہر آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ، اور پھر ندیم افضل چند کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ، اس طرح تو اندازہ ہو گیا کہ سب کے سب یہ بھونڈے کیس ہیں، تمام کے تمام پولیٹیکل کیس ہیں جی، بس صرف عمران خان کا سرنڈر چاہیے، بس جی ٹھیک ہے۔ یہ تیار بیٹھے عمران خان صاحب کو این آر او دینے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے این آر او جب بھی لینا عدالتوں سے لینا ہے، مجھے عدالتوں سے ہی کلیئر ہونا ہے، کیونکہ سارے بے بنیاد و جھوٹے کیسز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ عرفان صدیقی صاحب کی بات کریں، آج سینٹ میں بڑی لچک دکھائی انہوں نے، اچھی خاصی لچک دکھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام میں عزت سے لیتا ہوں، اور وہ ایک قومی لیڈر ہے، مفاہمت ہونی چاہیے، اور یہ تب ہوتی ہے جب کوئی بڑے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بڑھائے، یہ نہ جب ہم بڑے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بڑھائیں تو وہ جیبوں کے اندر ہاتھ رکھ لیں یا ہاتھ یوں کر کے باندھ لیں، یہ پورے جیسچر انہوں نے دیے۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان، محمود خان اچکزئی جن سے متعلق وہ شدید دوسرے کلمات رکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان جن کا نام تک ان کو یاد نہیں، ان سے بات کر سکتے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ مطلب اس لیول پر بات آ گئی کہ نون لیگ خود چاہتی ہے، جو پارلیمان کے اندر نون لیگ ہے، کہ مفاہمت ہو۔ اور اس نیٹ پہ بندہ کب آتا ہے؟ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ جس کے سہارے پہ آئے نا وہ سہارا کمزور ہے، وہ سہارا پریڈکٹیبل نہیں ہے، وہ سہارا قابل اعتبار نہیں ہے، وہ سہارا یا تو کمزور ہے یا سہارے سے آپ کو جواب مل گیا، یہ سب ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر آپ دوسرے فریق کی طرف آتے ہیں کہ آئیے یار ہمارا کچھ نکل ہی نہ جائے، لائک اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان طریقے کے سامنے جمعہ تھا، جمعے کے دن احتجاج تھا، اسلام آباد میں احتجاج تھا، اس کو شدید طریقے سے روکا گیا، کریک ڈاؤن ہوا، اسلام آباد میں پکڑ دکڑ ہوئی، لاہور میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی، اور پھر کسی طریقے سے شاہدرہ تک پہنچ گئے، کھل کر احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ اور بیانیہ نون لیگ سوشل میڈیا پہ بنا یہ دیکھیں پی ٹی آئی کی جتنی بھی مقبولیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مان لیتے، اور ان کو ساتھی نہیں مل رہا باہر نکلنے کے لیے، اس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آؤ جی اس مین خبر کی طرف کہ الیکشن کمیشن نے اس راستے کو کھول دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ان کو ملے گی جی۔ سنی اتحاد کونسل کو ایوان میں باقاعدہ طور پر پارلیمانی جماعت ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل، جی ہاں، جس کے اندر تمام وہ افراد شامل ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے، ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور یہ لسٹ بھی جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے خود، اور لسٹ جاری کی ہے عددی حیثیت کے ساتھ، اور نون لیگ کے 122 اراکین بتائیں اللہ خیر، اچھا 82 اراکین سنی اتحاد کونسل کے الیکشن کمیشن نے جاری کیے جی، اور 71 پیپلز پارٹی کے ہیں، ایم کیو ایم کے 21 ہیں، یعنی باقاعدہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت قبول کر لیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب آ کر آپ تسلیم کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے کیوں نہیں تسلیم کیا جب مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا؟ تب آپ نے کیوں نہیں یہ تسلیم کیا؟ تو مطلب مخصوص نشستیں نہیں دینی تھی نا، جب اسمبلی سیکریٹریٹ انتظار پہ انتظار آپ کا کرتا رہا، مطلب ٹارگیٹ ہی ہے نا، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی کہ آپ نے ٹارگیٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے معاملے، ہر طریقے سے آپ استعمال ہیں اور پارٹی ہے الیکشن کمیشن۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا ہے، کمنگ ویک میں سپریم کورٹ کا وعدہ ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ کا کیس کو اس پہ لگنا ہے، تو وہ سپریم کورٹ میں اس پوائنٹ کو ریز کریں گے، دیکھیں ہمیں پارلیمانی جماعت اب جا کے تسلیم کیا گیا، ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دلائی جائیں، اور کوئی شک نہیں ہے مخصوص نشستیں کو ملیں گی، نہیں تو کہاں تک بات جا سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ ہاں اب آؤں اس خبر کی طرف، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، دیگر اعظم مل کے، دیگر کچھ رہنماؤں کے ساتھ مل کے، جو میں نے خبر آپ کو صبح بھی دی تھی، 2 روز پہلے بھی دی تھی کہ اب یہ پیرلل 2 بیانیہ چلیں گے، حکومتی بیانیہ ہوگا، مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو پریس کانفرنس کر کے سازش کے تحت ان کو پارٹی کی صدارت سے محروم کیا گیا تھا، اب وہ عدالتوں سے سرخرو ہو گئے، اب ہم ان کو دوبارہ صدر بنائیں گے جی، اور اس سلسلے میں ایک قرارداد آج اجلاس کے اندر پیش کی گئی جو منظور بھی کر لی گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ صدر بنائیں گے، اور سیاسی بیانیے کے لیے کچھ دنوں تک ہم سیاسی بیانیے کو عوام کے سامنے رکھیں گے، نہیں حکومتی بیانیہ کچھ اور ہوگا، سیاسی بیانیہ کچھ اور ہوگا۔ چین سے واپسی پر یہ سب کچھ ہونا ہے، جس سے مجھے بتایا کہ سعد رفیق جنرل سیکرٹری ہوں گے، رانا ثناء اللہ پنجاب کی صدارت ہی سنبھالیں گے، اور
ہاں جی، یہ صرف اور صرف نون لیگ کی سیاست اور نواز شریف صاحب جن کو ایک جیسے کہ کموڈٹی بنا کے سامنے لے کے آئے تھے، ایک بڑا ہیوج امپیکٹ دے کے سامنے لے کے آئے تھے، ملک کو نواز دو، وزیر اعظم، جس طریقے سے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، کوشش کریں گے کہ ہم جذبات کو تھوڑا زندہ رکھنے کی کوشش کریں، بس اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔